الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم مجھے آپ کہنے کی آپ کا سننے کا مقصد کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج اللہ کے حضور جمعہ و بدعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان اس کا اجر و ثواب اور اس کے فیض و برکات نصیب فرمائے. ماہ رمضان شریف کا آغاز ہوا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ قبولیت بھرے لمحات اور مسرت لمحات ماہ رمضان شریف اپنی رونق کے بہار سمیٹتا ہوا شہر امام سے رخصت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے مہمان اہل ایمان کے پاس ایک مہینے کے لیے آیا تھا. خوش بخت حضرات نے اس کی قدر کی، اس کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، اس کی میزبانی کی، روزے رکھے، ماہ رمضان شریف کا ادب و احترام کیا، بے ادبی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. اور جو اس کا ادب نہ کر سکے اللہ تعالیٰ جو صحیح طبقے ایسے کہ اللہ کے بندے ہیں صالحین مقربین ان کے صدقے اللہ تمام مسلمانوں کے کرم نوازی فرمائے. سب کی کمی کوتاہیاں لفظ شریف خطائیں غلطیاں
ماہ رمضان کے شریف کی کمی پیشی اللہ کریم معاف فرمائے۔ انسان ہے، خطا کے مطلب ہے، نماز تراویح میں نہ پہنچ سکے، واجبات نمازیں ادا نہ کر سکے، بحالت روزہ گناہوں کی سزا دیتے رہے، تو ابھی بھی قبولیت کے لمحات باقی ہیں۔ اللہ کریم ماہ رمضان شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو پہلی رات کو 70,000 گناہگاروں کو اللہ کریم جہنم کی آگ سے آزاد کرواتی ہے۔ پھر ہر روز اس سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، 70,000 پھر 70,000، دیکھتے ہی دیکھتے یہ تاخ آتے لیلۃ القدر کے مقدس لمحات، تکبیر تلاوت قرآن، اور پھر آخری لمحات اب پورے عروج پر ہے اللہ کی صدائیں، اللہ کے دربار سے حاضران کے لیے عطائیں، بخشش و مغفرت سے پروانے اپنی وقت ہے۔ میں ہر جمعہ مبارک اور حضور کی حدیث تشریف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی زندگی میں ماہ رمضان شریف آیا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، جنت حاصل نہ کر سکا، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اب بھی وقت ہے، اللہ کے حضور جو 2 روزے باقی ہیں اپنا دامن طلب پھیلائیں، تنہائی میں تہجد کے وقت دروازہ بند کر دیں، اپنے گناہوں کا اقبال جرم کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی گدی اٹھا کر اپنے سامنے رکھیں، گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ماہ رمضان شریف کے چاند غروب ہونے سے پہلے جس کے بھی گناہوں کی معافی مانگنا اس کو معاف کرنا۔ دل مزید کے سے پاک ہے، یہ آپ نے پہلے نہیں سنی، میں نے بھی ابھی پڑھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان شریف کے صحیح روزے رکھے اور صحیح کامل رات کو قیام اللیل کیا، یعنی نماز تراویح پڑھی مکمل، اٹھ کے تہجد پڑھے، قیام اللیل یعنی پوری رات کا جو قیام بنتا ہے، اس نے تہجد پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، تو یہ پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے، پوری رات کی قیام میں عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے صحیح طریقے سے روزے رکھے ہوئے اور پورا ماہ رمضان شریف قیام اللیل کیا، رات کو عبادت کی، ماہ رمضان شریف کا چاند جو غروب ہوتا ہے، شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتے ہی اللہ کی اس گناہوں سے ایسے پاک کروا دیتا ہے جیسے بچہ ماں کی شکم سے باہر آتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک شفاف صاف ستھرا۔ لیکن اس کے لیے کہ جس نے قیام اللیل بھی کیا، تراویح بھی پڑھی پوری، اور دن کو روزے بھی رکھے، رزق حلال بھی کمایا، اپنے روزے کی حفاظت کی، ہر گناہ سے اپنے دامن کو بچا کے رکھا، اس کے لیے ہے اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا جس طرح معصوم بچہ ماں کی شکم سے پیٹ سے باہر آتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ کمی ہوتی رہی، گناہ ہوتے رہے، سستی ہوتی رہی، اب 2 دن باقی ہیں، اور یہ 2 دن جو ہے یہ پورے ماہ رمضان شریف کے اوپر بھاری ہے۔ اب وقت ہے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، وقت ہے۔ اللہ کے سارے ایمان کو ان کے غلاموں کی امت مسلمہ کی بخشش فرمائے، اللہ کے پورے سال رحمت و کرم کا سایہ عطا فرمائے، اور آتش جہنم کی بھڑکتی شعلوں سے اللہ امت مسلمہ کو عذاب کا نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان شریف ہو یا دیگر معاملات حیات ہوں،
آج کا درس جمعے کا بیان آپ نے بڑی توجہ سے سنتا. یہ نچوڑ ہے ماہ رمضان شریف کا، یہ نچوڑ ہے تمام نماز تراویح، تلاوت قرآن، سحر کی افطاریاں، صدقات و خیرات، جملہ ماہ رمضان شریف کی ساری عبادات کا نچوڑ ہے آج کا بیان. اب جتنے بھی اسلامی کتب ہوں یا کتب حدیث ہوں یا تفاسیر ہوں، ان کا مطالعہ کریں گے، اعمال میں سے سب سے بڑا عمل جو اللہ کے ہاں مقبولیت سے عطا کرتا ہے، سب سے ہاں جو اللہ کے ہاں عمل مقبول پاتا ہے، اگر میرا توجہ کرو نہ سارے توجہ پر یاد نہیں سارے اگر تو میرا چل رہا ہے. سب سے بڑا جو عمل اللہ کے ہاں قبولیت پاتا ہے ماہ رمضان شریف میں، وہ کیا ہے؟ یہ تمام کتب کا، تمام دین کا، پورے مذہب کا، اسلام کا، تعلیمات محمدیہ علیہ تحیت و ثنا کا جتنا جوڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے غریب بندوں کی خدمت کرنا، اللہ کے مساکین بندوں کو کھانا کھلانا، یہ نچوڑ ہے. اگر آپ پوری پیچھے جتنے بھی معاملات دین ہیں ان کو دیکھیں نا، تو ہر جگہ پہ تمہیں فوقیت پہ ہی اللہ کی طرف سے بھیجے کی دربار الہیہ سے کہ غریب کے ساتھ بھلائی کرو، جھوٹی قسم اٹھا لی، کوئی بھی کفارہ دے گی، جھوٹی قسم اٹھا لی، اللہ فرماتا ہے بخش دوں گا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 10 مسکینوں کو 7واں سپارہ یہ پہلا رکوع ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا کے بخش دو. اس سے اندازہ لگاؤ اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے غریب بندوں سے. بندہ کہتا ہے یاد کی طرح میں یہ کام کر دوں گا، میرا یہ کام نہ، یعنی جو سب سے اپنا قریبی کام ہوتا ہے نا، یہ دنیاوی معاملات ہیں بندے کے، کہ میرا یہ کام کر دینا تیرا کام. اللہ فرماتا ہے تو میرا کام نہ، میرے غریب بندوں کو کھانا کھلانا میں تیرا کام. قربانی کرنی ہے تو فرمایا ایک حصہ میرے غریب بندوں کو دے، اگر نہ دیا تو قربانی تو ہو جائے گی لیکن کامل ثواب سے معروف کر دیا جائے گا. یہی ہے تو سارا سال مال اکٹھا کرتا ہے، مال تیرا پاک تب کروں گا جب بصورت زکات میرے غریب بندوں کو دے گا، تب پاک کرتا ہے. پہلے توڑ دیا، مسکینوں کو کھانا کھلا، معاف کر، اس کی قضا کر، کفارہ. ہر جگہ پہ غریب ہے، غریب ہے. آج بھی کوئی غلطی ہوگی کم ہے، جس جگہ پہ غلطی ہوگی میرے غریب بندوں کو کھانا کھلا، میرے غریب بندوں کو کھانا کھلا. یہ سب سے بڑی اس پہ فوقیت ہے، سب سے بڑی. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی کونین، جنت کی عورتوں کی سردار، بڑی عبادت آپ کی. سردیوں کی راتیں ہوتی تھی، آپ سجدے کے ساتھ رکھتی تھی اور کہتی سبحان ربی الاعلی. فجر کے اذانیں شروع ہو جاتی اور آپ جب رو کر کہتی ہیں اللہ ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے تیری بندی فاطمہ کی بات سجدہ تو کر سکے. لیکن اس بات کا ذکر قرآن میں نہیں آیا. قرآن میں سیدہ فاطمہ زہرا کی ایک عبادت کا ذکر آیا. وہ کون سا سورۃ الدہر 29واں سپارہ ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. کیا بات ہے کہ بچے بیمار ہو گئے تھے، امام حسین کریمین نے اپنے منت مانی کی، روزے رکھے، افطاری کا وقت آیا، ایک دن مسکین آ گیا، کھانا دے دیا اللہ کے نام پہ، بھوکھا رہ گیا، پانی سے روزہ کھولا. دوسرے دن پھر پانی پہ رکھا، شام کو پانی کھولنے کا وقت آیا،
تو مسکین یتیم نے دستک دے دی، یتیم و بھوکا کھانا اٹھا کے دے دیا۔ جب تیسرا دن آیا پھر روزہ رکھا، پانی پہ کھانا سامنے آج تو کھائیں گے، پھر دستک ہوئی اسیر آئے، قیدی و بھوکا وہ کھانا کھلا۔ اتنی بات پسند آئی اللہ کو، عمل پہ اللہ اس کو قرآن بنا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند، اتنی پسند۔ فرعون تھا نا، ہم نے اس کو پڑھا تھا، جھوٹا خدا تھا، اپنے سامنے بندوں کو سجدہ کرتا تھا، بندوں سے کہتا میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں ہی تمہارے اچھے اور برے تقدیر کا مالک ہوں۔ مصر کے لوگ فرعون کو خدا مانتے تھے، اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ فرعون کا ایک عمل تھا کہ فرعون روزانہ مصر میں غریب لوگوں کے لیے دسترخوان بچھایا کرتا تھا۔ مصر کے سارے غریب فرعون کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے۔ تو ایک دن قارون نے کہا کہ فرعون سے کہ تو جن غریبوں کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے نا شام کو کھانے کا صبح، وہ سارے غریب تیرے دسترخوان پہ کھانا کھا کر کلمہ موسیٰ کا جا کے پڑھتے ہیں، مددگار کو موسیٰ کیا۔ تو فرعون نے کہا کیا کروں، بڑے دسترخوان کو اٹھا دیا۔ یہی پیسہ تو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اپنی جنگ کی تیاری میں لگا، اپنے آپ کو مضبوط کر۔ تو جس دن فرعون نے وہ دسترخوان اٹھایا نا، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ میں اس فرعون کو آج تک برداشت کرتا رہا کہ یہ میرے غریب بندوں کی دسترخوان سے کرتا ہے، اب اس کو اٹھا دیا، اب دیکھ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوتا۔ پھر فرعون اس کی ساری قوم کو سمندر میں غرق کر دیا۔ جھوٹا خدا، جھوٹی خدائی بچی رہی ہے صرف کیونکہ غریب بندوں کو کھانا کھلاتا۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، لیکن یہ بات ہمارے ماہ رمضان شریف کا نچوڑ ہے، اب تو پوری توجہ سے اس بات کو سننا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ حج کرنے لگے، بڑی توجہ سے یہ بات سن، پوری توجہ سے، آپ کی زندگی کا یہ نچوڑ ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا، پیدل حج ہوتے تھے، کئی مہینوں کی مسافت ہوتی تھی۔ کہتے ہیں میں حج کر کے جب فارغ ہوا، میں حتیم میں جو کعبۃ اللہ کے ساتھ دور دیوار ہے، کہتے ہیں میں وہاں ساتھ پہ سویا، میں خواب دیکھتا ہوں، دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، کہتے ہیں دو فرشتے آپس میں، کی زندگی کا جوڑ ہے، آپ توجہ سے سنیں، دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں سو رہا ہوں، خواب دیکھتا ہوں حتیم میں، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اس سال اتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے، اور دوسرا فرشتہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے کسی کا بھی قبول نہیں کیا۔ کہتا ہے میں طرف ہے، اللہ نے کسی کا قبول نہیں کیا، ہاں ایک ایسا شخص ہے جو حج کرنے نہیں آیا، اللہ نے اس کے صدقے سب کا قبول کیا، حج کرنے نہیں آیا۔ روایت میں آتا تقریباً 6 لاکھ لوگ تھے جو حج کرنے گئے، اللہ نے کسی کا قبول نہیں کیا۔ ایک ایسا شخص ہے جو نہیں آیا حج کرنے، اللہ نے اس کے صدقے 6 لاکھ کا قبول کیا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں فرشتوں سے پوچھا وہ کون ہے جو حج کرنے بھی نہیں آیا اور اس کے صدقے اللہ نے سب کا قبول کیا، وہ کون ہے؟ مجھے اس کی صورت دکھائی گئی کہ یہ ملک شام کے دمشق دارالخلافہ کا رہنے والا ذات کا ایک فوجی ہے، دمشق کے چور پر بیٹھ کر لوگوں کے جوتے مرمت کرتا ہے، حج کرنے نہیں آیا، اس کے صدقے اللہ نے سب کا قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے سامان سفر باندھا، اپنے وطن جانے کی بجائے میں نے کہا چلتے ہیں، اس سے ملتے ہیں جو حج کرنے آئے نہیں۔ ہم نے 4-5 مہینوں کی مسافت کی، مشکلات برداشت کی، زیادہ سفر تھے، اخراجات تھے، اتنی محنت مشقت کی، حج قبول نہیں ہوا۔
اور جو گھر بیٹھا ہے اس کے سب کے ساتھ کا قبول ہو گیا. چلتے ہیں اس سے ملتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی تیرا کون سا ایسا عمل تھا جو تم نے کیا تھا اور اس کے ساتھ اللہ نے ہمارا سب کا قبول. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے زمانے سفر باندھا, سواری میں سوار ہوا, ملک شام کے سفر شروع کر دیا. چلتے چلتے میں ملک شام میں مکہ المکرمہ کے دار سے مہینوں کی مسافت میں پہنچ گئے. دمشق میں پہنچا, دمشق میں پہنچا. پوچھتا پوچھتا میں اس کے گھر میں گیا. کہتے میں نے دیکھا ایک پرانا سا گھر ہے, ٹوٹا ہوا لکڑی کا دروازہ ہے, کچی جھونپڑی ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے, کچی آبادی ہے. کہتا میں نے دروازے کو دستک آخر رات میں. کہتے میں نے دیکھا کہ ضعیف النظار, ضعیف العمر, کمر جھکی ہوئی, ہڈیوں کا ڈھانچہ. دروازہ کھولا, میں پہچان گیا کہ وہی ہے جس سورت کو کتاب میں دکھائی ہے, جو وہی ہے جو حج کرنے نہیں کیا اور اس کے سب کے سب آج قبول ہوا ہے. دمشق کی کچی آبادی میں, کچی جھوپڑیوں میں رہنے والا یہ شخص, اس کے سب کے اللہ نے 6 لاکھ کا قبول کیا. میں نے کہا کہ بابا جی میں تھوڑی دیر تمہارے پاس رکنا چاہتا ہوں کاروں کو. میں نے بتایا کہ میں شام کا محدث ہوں, میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے. وہ جانتا تھا کہ نام ادب سے ہے. کہا میں نے خواب ایسے ایسے دیکھا ہے کہ 6 لاکھ لوگ حج پہ گئے, اللہ نے کسی کا قبول نہیں کیا اور اللہ نے تیرے سب کے سب کا قبول کیا. تو نے کون سا ایسا عمل کیا؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو اس کی چیخ میں کہتا ہے, یہ بڑی بات ہوتی ہے. میں آج پہ گیا کہ اللہ نے میرے سب کے 6 لاکھ کا قبول کیا. چیخ میں کہتا, روتا رہا, میں چپ بیٹھا رہا, میں چپ کر گیا. میں نے کہا بتا کیا بات ہے, توجہ سے یہ بات سن. یہ پورا کمائے رمضان شریف کا میں چور یہ ہے. چپ کر گیا تو میں نے کہا بتا تو نے کون سا عمل کیا تھا, کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں, میں اس دمشق کے چوک پہ بیٹھ کر اونچی ہوں, لوگوں کے جوتے کاٹتا ہوں, مرمت کرتا ہوں. تو نے عمل کون سا کیا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کیا. بس میں چھوٹا سا ہوتا تھا بچہ, میں جس ٹھیے پہ بیٹھتا ہوں وہاں پہ میرا باپ بیٹھ کر لوگوں کے جوتے مرمت کرتا. میں اس کی انگلی پکڑ کر وہاں جاتا تھا. ایک دن میرا باپ وہاں پہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا, لوگوں کے جوتے مرمت کر رہا تھا. ایک قافلہ بازار سے گزرا, دمشق کے بازار سے. تو سارے لوگ دکاندار جو تھے تاجر ادب سے کھڑے ہو گئے, ہم بھی کھڑے ہو گئے, لوگوں نے پھول برسائے. تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے, آپ ان پھول کیوں برسا رہے ہیں؟ تو میرے باپ نے بتایا کہ بیٹا یہ حاجیوں کا قافلہ ہے, حج پہ جا رہے ہیں. تو میں نے کہا ہم بھی جائیں گے. میں چھوٹا سا بچہ تھا. تو باپ نے کہا بیٹا نہیں تو بڑا اس پہ خرچات ہوتے ہیں, خرچ ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہم نہیں جا سکتے. کہتے ہیں کہ وہ بزرگ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے, میں اسٹریٹ پہ بیٹھنے لگا. ابھی بچہ ہی تھا کہ میں بیٹھنے لگا. میں روزانہ کا ایک ایک پیسہ اکٹھا کرتا, نہ دن کو کماتا, میں ایک ایک پیسہ اکٹھا کرتا. میری خواہش تھی کہ میں حج پہ جاؤں گا. وہ پیسہ اکٹھے کرتے 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 میری جوانی, بچپن گزرا, جوانی گزری, بڑھاپا آیا. اس سال آ کر میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ میں حج پہ جاؤں گا. گھر میں تیاری ہو رہی ہے, خوشی ہے, میری بیوی خوش ہے, بچے خوش ہے, میں حج پہ جاؤں گا. درہم و دینار کی پوری تھیلی میرے پاس تھی, تو میں ایک ایک سکہ اکٹھا کرتا رہا. میں نے دوسرے دن حج پہ جانا تھا. ایک شام پہلے صبح جانا تھا. ہمسایوں کے گھر سے گوشت کے بکرے کی خوشبو آئی. میں نے بیوی سے کہا کہ جاؤ پلیٹ لے جاؤ. میں نے جا کر کہو کہ ایک پلیٹ سالن دے دو. ہمسائے پہ رہتی تھی, بیویاں آپس میں سہیلیاں ہوتی ہیں, بہنیں ہوتی ہیں.
میری بیوی گئی ہمسائے کے گھر میں، وہ ایک بیوہ کا گھر تھا، اس میں 4 بیٹیاں، تو میری بیوی نے دروازے پر دستک دی، اس نے کھولا تو میری بیوی نے اسے کہا کہ تمہارے گھر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے اور میرا خامن صبح حج پہ جا رہا۔ اس نے خواہش کیا ایک پلیٹ سالن دیا، اس نے کہا کیا واپس کر دیا۔ میں نے کہا کیوں تو نہیں دے گی گوشت، سالن نہیں دے گی؟ اس نے کہا سالن ہے پکایا بھی ہے لیکن دوں گی نہیں۔ اس نے کہا کیوں، تو میری سہیلی کیا بہن ہے، ہمسائے پہ رہتی ہے، تو کیوں نہیں دے گی؟ وہ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا بس اس بات کو چھوڑ کر چلی جا، تجھے سالن نہیں چھوڑ دیا۔ جو ہنس رہی تھی نا، میں نے کہا پھر پوچھ کے جاؤں گی، سالن بھی پکا ہے، گھر پہ گوشت بھی پکا ہے، میرا خاموش سے بات پہ جا رہا ہے، تو میری بہن ہے، سہیلی ہے، ہمسائے پہ رہتی ہے، کیوں نہیں دے گی بتا تجھے؟ اس نے کہا نہیں، چلی جا واپس۔ میں نے کہا تو پوچھ کے جاؤں گا کیا کیا؟ وہ جو تھوڑی دیر پہلے مسکرا رہی تھی نا، وہ میرے ہمسائے کی عورت ہے، وہاں سے اس کے اندر ایک سمندر تھا سنتا پہ کرتا۔ اس نے کہا اندر گئی۔ اس نے کہا بیٹھ یہاں پہ، میری 4 بچیاں ہیں اور 1 مہینہ ہونے کو میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں روزانہ شام کو نہ خالی ہڈیا چولہے کے چڑھاتی، پانی ڈالتی، چمچہ ہلاتی رہتی، بچوں کو تسلی دیتی، کھانا پک رہا ہے، اس پشپامی کے اندر بچے سو جاتے۔ دیکھتے دیکھتے یہ رات ایسی آ گئی کہ میری بچیاں مرنے کے قریب پہنچ گئی۔ مجھ سے حالت دیکھی بے ہوش ہو کے کھانے بھوک کی۔ میں نے کہا آج تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گی، پہلے بھی ڈالتی کہ آج مانگ کے لاؤں گی، لیکن کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں تھا۔ باہر نکلتی تھی اس سے مانگو، پھر ہاتھ کھینچ لیتی، اس دروازے پہ دستک دوں، پھر غیرت دوبارہ نہیں کرتی تھی، 2-3 گلیاں پھر کے واپس آ جاتی تھی، بچوں کو تسلیاں دیتی، بھوک سے سو جاتے۔ لیکن آج ارادہ کر لیا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ مانگ کے لاؤں گی۔ باہر نکلی، اس دروازے پہ دستک دیتی ہوں، غیرت پہ دوبارہ نہ کی، ساری زندگی سے بے ہوش ہوں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ دوسرے دروازے پہ، تیسرے پہ، کرتے کرتے شہر سے باہر نکل گئے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ بچے بھر رہے ہیں بھوک سے، کیا کرو، کہاں جاؤں، تڑپ رہے ہیں۔ کہتی ہے جب باہر نکلی جنگل میں دیکھتی ہوں کہ ایک مردار گدھا پڑا ہوا۔ میں نے اپنا منہ چھپا کے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، میں نے وہاں سے گوشت کاٹا اور کاٹ کر وہ اس مردار گدھے کا گوشت شریعت میں حکم ہے کہ وہ امر مجبوری جان بچانے کے لیے مردار کھانا جائز ہے۔ جب جان جا رہی ہے کچھ بھی نہ ہو تو کہتی ہے میں نے وہ لوگوں سے چھپ چھپا کے تھوڑا سا اس گدھے کا گوشت کاٹا اور چھپا کر چادر لے آئی، گھر میں روکا، آ کے میں نے پکایا، وہ بچوں کو کھلا رہی ہوں۔ واپس چلی جا، یہ تیرے کھانے کا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ وہ بابا جی کہتے ہیں، اس نے مجھے آگے بتایا کہ ہمارے گھر میں تو خوشی ہے، سو تم نے آج بھی جانا ہے کہ خوشی اور سائے ہمسائے کے گھر میں قیامتیں ٹوٹ رہی، اس کے بچے جو ہیں وہ مردار کھانے پہ مجبور ہو چکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بابا جی تھے نا، جو بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک ایک ایک پیسہ اکٹھے کرتے رہے، اور آج خواہش پوری ہو رہی تھی جب انہوں نے سنا نا ساری زندگی کی جمع پونجی جس میں سونے چاندی کی درہم و دینار تھی، کہتے ہیں میں نے وہ تھیلی اٹھائی، تو بابا جی کہتے ہیں اور میں اس غریب کے دروازے کو چلا گیا، میں نے دستک دی، وہ باہر آئی اور ساری زندگی کی وہ جمع پونجی، وہ تھیلی جو تھی نا حج کے لیے جمع کرتا رہا، میں نے اس کو پکڑائی اور پکڑا کر پھر واپس پورا آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ میرا یہی حج تھا تو قبول کرتا، یہی حج تھا تو قبول کرتا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے 6 لاکھ لوگ حج پہ گئے، اللہ نے کسی کا قبول نہیں کیا، تیرے اس عمل کے صدقے اللہ نے سب کو قبول کر دیا۔
اللہ فرماتا ہے لوگوں سنو، تجھے ماہ رمضان دیا، تم نے روزے رکھے، بھوک تم نے برداشت کی، پیاس تم نے برداشت کی، رات کو تم نے 20 رکعت تراویح کی، 17 تم نے عشاء کی پڑھی، ساری محنت و مشقت تم اپنی ذات پہ، اپنے نفس پہ، اپنے جسم سے برداشت کرتے رہے، تمہاری اس عبادت میں کوئی غریب شامل نہیں تھا، کسی غریب نے نہیں کہا کہ 10 رکعت تراویح تو پر 10 میں پڑھ لیتا ہوں، پانی تو نہ پینا، کھانا میں نہیں کھاؤں گا، تیری عبادت میں کوئی شریک نہیں، تنے تنہا تو نے ساری عبادت اپنے نفس میں کی تھی، لیکن یاد رکھ اگر تو نے بصورت صدقہ فطر میرے غریب بندوں کو، ان کے بچوں کو عید کی خوشیوں میں شامل نہ کیا، قسم ہے رب ان کے حضور فرماتے ہیں حدیث پاک ہے، تیری ماہ رمضان شریف کی ساری عبادت کو زمین و آسمان کے درمیان معطل کر دوں، روک دوں گا، اس کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ عبادت ہم نے کی، تراویح ہم نے پڑھی، روزے ہم نے رکھے، صدقات و خیرات ہم نے کیے، اللہ فرماتا ہے تو نے خود کیے، لیکن یاد رکھ اگر تیرے بچوں نے اچھے کپڑے پہنے، تیرے گھر میں اچھے کھانے پکتے اور میرے غریب بندوں کے بچے کپڑے نہ پہن سکے، ان کے گھر میں اچھے کھانے نہ پا سکے، قسم ہے مجھے رب کو نہیں کی، میں تیری ماہ رمضان شریف کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ آج تو میری ہے نا کہ اسی دن صدقہ فطر دینا ہے، حکم یہ ہے کہ تم صدقہ فطر پہلے روزے سے دے دو، تاکہ غریب بندے جا کر اپنے بچوں کے لیے کچھ کپڑے لے لیں، کچھ جوتے لے لیں، کچھ عید کا سامان لے لیں، اور پھر جا کے تو صدقہ فطر اپنے کتنا یار اتنا پیارا مذہب اور کوئی ہے، فرمایا کہ تم زکات بھی دو، فطرانہ بھی دو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، لیکن قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یاد رکھنا جب اپنی کسی بہن کو، کسی بھائی کو، کسی غریب کو صدقہ فطر دینا، اس کو بتانا نہیں ہے یہ صدقہ فطر ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا، کہیں اس کا دل ٹوٹ نہ جائے کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے اب صدقہ فطرانہ لگ رہا، اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ عید ہے میری طرف سے تم رکھنا، کسی کو زکات دینی ہے غریب کو تو بتانا نہیں ہے، تمہیں بتانا چاہیے یہ غریب ہے، اس کو جا کے جب اپنے بہن بھائی کو زکات دو تو اسے کہنا 4 روپے اور ڈال کر، 10 20 اور ڈال کر، 1500 1000 اور ڈال کر، اسے جا کر کہو بھائی یہ میری طرف سے عید ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا، اور پھر یہ ہے کہ فطرانہ کتنا ہے نا، فطرانے کا حضور نے جو ہے وہ ایک تعداد کا فرمایا، ایک طریقہ کار ہے، حضور نے فرمایا جو مڈل طبقہ ہے، متوسط طبقہ ہے، سفید پوش ہے، جو اچھے طریقے سے 2 وقت کا کھانا کھا سکتا ہے، یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ توجہ فرمانا، اس کا کسی کو علم نہیں ہے، حضور نے فرمایا جو مڈل طبقہ ہے، متوسط سفید پوش پر مشکل اپنا گزارا کر رہا ہے، فطرانہ دے سکتا ہے، وہ 2 کلو دیسی گندم کا آٹا دے گا، اس کی قیمت 240 روپے بنتی ہے، آگے حضور نے فرمایا سن لو یہ صرف متوسط طبقہ دے گا فطرانہ، مڈل کلاس نہیں، اس کے اوپر جو ہے جن کے پاس پیسے ہیں، گاڑیاں ہیں، سونا ہے، زیور ہے، جن کے پاس بینک بیلنس ہے، حضور نے فرمایا وہ یہ صدقہ نہیں دیں گے فطرانہ، وہ فطرانہ 4 کلو جو، 4 کلو اچھی کھجور اور 4 کلو کشمش، ان کی قیمت جو بنتی ہے وہ بڑے لوگ کو فطرانہ نکالے گا۔ آج تو بڑے میاں یہ کیا کہ 250 روپے کا جو ایک مڈل طبقہ دیتا کوئی نہیں، تو نہیں، وہ مڈل کلاس کے جو بڑے ہیں سرمایہ دار لوگ ہیں جن کی بینک بیلنس ہے وہ نہیں دیں گے، وہ 4 کلو جو اس کی قیمت تقریباً 700 روپے بنتی ہے، اور میرے خیال ہے 4 کلو اچھی کھجور کی قیمت اتنی بنتی ہے، کس طرح کھجور ہے اچھی 1000 روپے، آٹا سے 45 آپ 1000 روپے کرتے ہیں، 4000 روپیہ فی کس کے حساب سے امیر آدمی سے فطرانہ دے گا، اور اس سے بھی آگے بڑھنا ہے جو اور بھی امیر ہے کشمش کے حساب سے دے گا، 4 کلو کشمش یہ تقریباً 6500 روپیہ بنتا ہے،
فی کس امیر آدمی اپنی طرف سے 6,500 روپیہ فطرانہ دے گا. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر اپنی طرف سے اور زیادہ اس کو بڑھا کر دو گے تو کمی کوتاہیاں معاف کر. جنہوں نے فطرانے نہیں دیے وہ فطرانہ ادا کر. اور فطرانہ جب اچھی جگہ مدرسے یا لیکن مدرسے جاتے ہیں جو محلے میں غریب ہے مسکین ہے یتیم ہے در کا سوسائٹیاں بڑا کام کر رہی ہیں ان کے پاس بڑا پیسہ ہے. مہنگائی کا دور ہے تو آپ کے گھروں میں محلے میں جو بیوہ ہے یتیم ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. چپ کر کے جا ان کے گھروں میں یہ راشن نہ دے راشن کے پیسے دے دینا جا رہا ہے وہ اپنی مرضی سے جو چیز دینی ہے وہ لے لے گا. بڑے بڑے سخی بنے پھرتے ہیں جہاں یہ 2 کلو آٹا 2 کلو دال دے رہے ہیں وہ کہنا شریعت میں تم اس کی قیمت دو. اگر تم نے 2 کلو آٹا دے دیا 2 کلو دال دی اس کے پاس دال پہلی پڑی تھی راشن تو پہلی پڑا تھا اس نے تو بچوں کے کپڑے خریدتے تھے عید کے لیے تو بچوں کو کپڑے کی جگہ دال کھلائے گا عید کے دن. شریعت کہتی ہے نہیں لنگا تم اس کو راشن نہیں دینا. کیا کرنا ہے راشن کی قیمت اس کو دو اپنی مرضی سے تو خرید کر فطرانہ ادا کرو. اپنے جو محلے میں غریب ہے مسکین ہے ان کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر سال یہ جمعۃ الوداع ہے یاد رکھنا آج کا ہر عمل اس کی جزا لاکھوں میں اللہ دیتا ہے. آپ ذکر کریں گے نفل پڑھیں گے صدقہ تو خیرات کریں. ہر جمعۃ الوداع پر ہم مسجد کی بھی ختم قرآن کے لیے آپ سے ایک رکعت کرتے ہیں جہاں بھی ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں فنڈ اکٹھا کرتے ہیں ہم جمعۃ الوداع ہے. پتہ ہے آپ کو سارے جمعوں کا سردار جمعہ ہے. حضور فرما اگر کوئی کمی کوتاہی پیچھے سال میں رہ بھی گئی ہے کامل طریقے سے کر لیا تو اللہ پچھلے صدقے اس کے صدقے پچھلے سارے جمعے قبول کر لیتا ہے. اب فنڈنگ ہوگی مسجد کے لیے ٹھیک ہے جو آپ جمعۃ الوداع ہے آپ حضرات نے سب نے اس میں دینا 200-400 کہتے کہتے بازار میں جڑے بیٹھے ہو جاتے جنگی تو تکڑے جڑے کھڑتے ہیں جو 200-400 بھی دو کم از کم 500,000 روپیہ تو کچھ دے آغاز میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں آغاز اس سے سارے حضرات نکالے اس میں شامل ہو کم از کم 500,000 روپیہ سارے دیں 1,000 روپیہ میں دیتا ہوں آغاز میں کرتا ہوں سارے نکالے بنا عزت پر دنیا ایک سوچتے ہو لو جی آغاز کرو کوئی 1,000 بھی نہ دے. دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ آپ دیتے بھی رہیے جتنے بھی ہاتھ پاٹ کے نہیں پہنا تھا کوئی جو کچھ 10 روپے ہی کاٹ دیا پھر تو سارے جتنے بھی آئے کوئی بتا خالی پاؤ کے بعد جاتا بیٹھے سارے دیکھیں اب دیو اس کو 1,000 ادھر پاؤ. اچھا دوسری بات ہے کہ انشاءاللہ عید الفطر کی نماز 7:30 بجے ادا کی جائے گی ٹھیک ہے 7 بجے عید کا خطبہ شروع ہوگا توجہ میری طرف رکھنا 7 بجے عید کا خطبہ شروع ہوگا. حضور نے فرمایا آتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے آئے جاتے ہوئے پھر اگر ایک راستہ ایک طرف سے آئے دوسرے راستے سے جو ہے وہ ایک ہی راستہ ایک طرف سے آئے تکبیرات پڑھتے ہوئے اور پھر دوسری طرف سے تکبیرات پڑھتے ہوئے واپس آئے. لیکن اگر 2 راستے آپ ایک طرف سے آئے واپسی میں حضور نے فرمایا کہ آپ دوسرے راستے سے حضور نے فرمایا کہ تکبیرات پڑھتے ہوئے واپس آئے. حضور کی حدیث پاک ہے کہ پیارے حضور نے فرمایا کہ عید کے دن اس عیدگاہوں کے راہوں پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں اللہ فرماتا ہے کہ لکھنے کی کتاب ہوتی ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے عید پڑھنے کے لیے کون آیا. حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے عیدگاہوں میں عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا اللہ کریم پورے سال کی خوشیاں ان کے مقدر میں لکھ دیتا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ بچوں کو ساتھ لے کے آئے حضور امام حسنین کریمین کو اٹھاتے نا معصوم بچوں اور اٹھا کر کے حضور آپ کے ساتھ مسلح کے ساتھ بٹھاتے حضور بعد نماز کے لے کے آیا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ آپ بچوں کو ساتھ لے کے آئیں بچے بالکل معصوم ہیں ہم کو نہیں چل کر سکتے ان بچوں کو آپ تیار کریں تیار کرنے کے بعد ہم ان کو ساتھ لے کر عید کی آئیں. اور ایک اور بات سننے جو کہ وقت ہو رہا ہے آئندہ انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے وہ جمعے کا خطبہ ٹھیک 35 منٹ پہ ختم ہوگا 1:45 جمعے کی نماز کھڑی ہو جائے گی. آئندہ عید کے بعد آخری جمعہ تھا اس لیے وقت پر بھی ہو رہا ہے
لیکن آئندہ جمعے پر بیٹھے جو مطلب خطبہ ختم ہے تو جمعے کی پابندی کرنا اپنے وقت پر. عام بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل پار کرتا ہوں. عام بات یہ ہے کہ چاند رات آ رہی ہے. یاد ہے رات کو یہاں سے کر دیا چاند رات آ رہی ہے. اس کے بارے میں سخت حدیثیں آئی ہیں. بڑی توجہ سے دیوان بیٹھے ہیں سامنے بازار والے. حضور نے فرمایا چاند رات کو اللہ کا غضب بھی پورے عروج پہ ہوتا ہے اور اللہ کا کرم بھی پورے عروج پر ہوتا ہے. اور اس دن اگر کوئی بازاروں میں نکلا, آپ تو دکاندار ہیں, کیسی بات کاری صاحب اٹھیے گلنا کرتے ہو, بھائی سب کمانا بھی ہے ٹھیک ہے, لیکن جو حدیث پاک کو تو ہم نے آپ کو سنا نہیں ہے. ممبر ہے, ہم نے اللہ کا پیغام رسول کا پہنچانا ہے. اس رات چاند رات کو جو باہر نکلا, کسی غیر محرم کو دیکھا, اللہ کا غضب کتنے عروج پر ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پورے مہینہ کی تربیت کی, شیطان کو میں نے قید کر دیا تھا, تو اسے نمازیں پڑھوائی, تراویح پڑھوائی, اور جو ہی وہ شیطان عذاب دیتا گیا میری تربیت ختم ہوئی اور اسی وقت پوری شریعت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. تو بازاروں میں نکل آئے, میری تربیت پر تو نے پانی پھیر دیا. اللہ فرماتا ہے اس کی ساری ماہ رمضان شریف کی عبادت کو خرچ کر دیا. اور حضور نے فرمایا جس نے چاند رات کو عبادت کرتی نا رات کو, یہ بڑی کام حدیث سے پاک ہے. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو دل مردہ ہو رہا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو دل, بڑے بڑے اہل تقویٰ ولیوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا جو چاند رات عبادت میں رہا, جب سب کے دل مردہ ہو جائے گا نا, جس نے چاند رات میں عبادت کر لی, اس کا قیامت کے دن دل زندہ ہو جائے گا. اور جس کا دل زندہ ہو جائے گا, اللہ فرمائے کہ اس کا نام اعمال اب نہیں کھولنا, اس کو اٹھا کر جنت میں دے. اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سننا دینا.